اور آج کے دن کے بارے میں اگر ہم بات کریں، آج 8واں محرم ہے، اور جو یہ 8واں محرم ہے یہ حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کربلا کی میسیج ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو ہیومنٹی دیتی ہے، یہ حق اور باطل کے بیچ میں جنگ تھی، کیونکہ دیکھا جائے روایتوں میں 72 آتا ہے جو تعداد تھی، اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، کہاں پہ لاکھوں کی فوج اور کہاں پہ 72 ان کے ساتھ اہل بیت، ان کی چھوٹی شہزادیاں، آپ کے جو پاک بچے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے اس وقت، تو جنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور لوگوں نے وہاں پہ بلایا، امام حسین علیہ السلام کو چٹھیاں لکھی، چٹھیاں لکھ کے وہاں پہ گئے، لیکن جو وقت کے ظالم وہاں پہ تھے لوگ ڈر گئے انہوں نے، ایون کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ چٹھیوں کا ڈھیر لگا دیا، وہ آپ نے بلایا تھا ہمیں تو، لیکن یہ کیا وہ لوگ ڈر رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اہل بیت ان کے ساتھ اپنے حق پہ ڈٹے رہے، تو انہوں نے پورا مقابلہ کیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، میں ایک چیز بناتا ہوں، توجہ دینے والی بات ہے، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ میں یہاں پہ بولوں گا اپنے شیعہ کمیونٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں، مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ کے، تو اب میں یہاں پہ توجہ والی بات ہے، اپنے شیعہ کمیونٹی کے جو بھائی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ شیر خدا حیدر قرار مولا علی علیہ السلام نے، آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھ کے مولا اپنا حضرت عباس علیہ السلام کو پایا۔ ایک شیر نے شیر مانگا اللہ سے، شیر خدا نے شیر مانگا، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی زندگی تھی۔ تو جب آپ خیمے کے اندر گئے تو چھوٹی چھوٹی پاک شہزادیاں تھیں وہاں پہ، تو برتن تو تھے لیکن ان میں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کہیں سے پانی لے کے آؤ، کیونکہ فرات بار تھی، کیونکہ یہ جو بدبخت دشمن اہل بیت وہاں پہ تھے، تو یہ انہوں نے پوری جو 30,000 اس وقت دشمن تھے جنہوں نے فرات کو پورا گھیرا ہوا تھا تاکہ پانی نہ مل پائے ان کو، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے مشق لی اور آپ باہر آئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ وہاں پہ آپ نے لڑائی نہیں، تلوار نہیں اٹھانی ہے، تلوار اٹھانے کا وہاں پہ حکم نہیں تھا۔ تو آپ جب باہر گئے، تو آپ جب فراق پر گئے، تو جب مشق میں پانی بھرا تو وہ دشمن تھے تو انہوں نے تیروں کی بوچھار کر دی۔ جب تیروں کی بوچھار ہوئی، آپ کے 2 بازو مبارک جو تھے وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے جو مشق تھی اپنے منہ مبارک سے وہ مشق پکڑی اور آگے کی اور چلنے لگے، تو جب تیر چلے تو ایک تیر آپ کی آنکھ مبارک میں جا لگا، ایک تیر آپ کی آنکھ مبارک میں جا لگا، تو اس طرح سے وار ہوتے گئے آپ پر، وار ہوتے گئے تو آپ نے شہادت کا جام پیا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ لگا، آپ بڑے دکھی ہوئے، تو بار کی اور دیکھے تو دیکھتے کیا ہیں، ایک بازو مبارک کہیں پڑی ہے، دوسری بازو مبارک کہیں پڑی ہے، علم کہیں پڑا ہوا ہے، تو دیکھیے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں۔ میں جو میرے عزادار بھائی ہیں یہاں پہ جو عزاداری کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں، آپ یہاں کا ٹیمپریچر کیا ہے کشمیر میں اس وقت، پانی نہیں ملتا ہے 2 منٹ سے تو زبان حلق سے باہر آتی ہے، تو آپ کربلا کو یاد کرو، آپ کربلا کو یاد کرو، اس وقت ذرا 2 منٹ کسی کو پانی نہیں ملے گا، اب میں بتاؤں گا کوئی مائکا لال ہے یہاں پہ کہ آدھا گھنٹہ پانی نہیں ملے گا زبان آ جائے گی، ابھی ڈاکٹر بولے گا لگاؤ اس کو گلوکوز، ہے بات کی نہیں، تو دیکھو کیسی قربانی ہے ان کی، اہل بیت کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو یہی ہے کہ جو میسیج ہے، کیونکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تا قیامت چلتا رہے گا، یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں یہ بولوں گا، جو میرے شیعہ کمیونٹی والے ہیں، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ ایک سیکولر کنٹری ہے، رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن سب کو ہے، یہاں پہ اپنے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے حساب سے ہر کوئی چلتا ہے۔ اور دیکھیے جو ایک کشمیر کی دھرتی ہے، جس کشمیر میں ہم اس کو پروار کہتے ہیں، اس میں دیکھو چاہے سکھوں کا تیار ہوتا ہے، مسلمان بھائی وہاں شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ہندو بھائی ہوتے ہیں، آپ ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کی جو پہلے 80s تک نکلتے تھے، جو 90 سے پہلے تو جو کشمیری پنڈت بھائی ہوتے تھے وہ بھی چھبیلیں یہاں پہ لگایا کرتے تھے پانی کی۔ تو میں یہ بولوں گا کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے
हमने देखा सोशल मीडिया में उन्होंने तो वहाँ पे छबीलें बंद कर दी, उन्होंने तो वहाँ पे छबीलें तोड़ दी हैं वहाँ पे। फिर आप देखिए कि J&K पुलिस इस वक्त और सिक्योरिटी फोर्सेस, आपने खुद देखा अभी यहाँ पे जावेद गिलानी साहब थे, पुलिस के IG साहब थे, सब पुलिस साथ में होके अज़ादारों की यहाँ पे खिदमत कर रही थी। अब इससे बेटर क्या हो? इसमें हमें यही करना है कि भाईचारे का दर्स देना है, ताकि कश्मीर में जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है, क्योंकि जो चमन होता है उसमें जब वो रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो निकलते हैं। तो आप देखिए, मैं आप दूर क्यों जाते, हुसैनी ब्राह्मण नहीं थे क्या? वो मदद के लिए जा रहे थे ना उस वक्त, इमाम हुसैन की आ रहे थे क्या? एक जॉन नाम का बंदा नहीं था जिन्होंने भी वहाँ पे शहादत दी वहाँ पे? तो जो मिशन है करबला का, ये भाईचारा सिखाता है हमें, आपस में प्यार मोहब्बत सिखाता है। तो इसलिए हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अभी आपसे मैं 9 और 10 को भी आप लोगों के साथ रहूँगा। तो 9 को क्या हुआ था, फिर 10 को कैसे शहादतें हुई थी, तो मैं टाइम टू टाइम ये आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, हर एक रीजन की मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। जो थोड़ा बहुत मैंने बोला, हो सकता है कहने में सुनने में गलती हो जाएगी। और हम कहते हैं, मैं बात एक बोलूँगा आपको, 1447 साल हो गए आज इस्लाम को, लेकिन जो करबला है इसको कम से कम 1886 साल हुए हैं, 1386 साल हुए हैं, या 87 या 88। तो देखिए ये मिशन चल रही है, आज़ादारी है तो क़यामत चलेगी। और ये एक मिनट मैडम जी, एक मिनट अब बात को पूरा कर लेता हूँ मैं। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम अलैहिस्सलाम ये मशअले राह हैं। क्या है ये? मशअले राह। तो इस पे अगर उम्मत चलेगी, जो उनकी तालीमात है, तो इसमें फलाह ही फलाह है। शुक्रिया, मेहरबानी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।